نکاح کے لیے ایجاب و قبول گواہ شرط ہے، البتہ گواہی ضروری ہے۔ یہ نکاح نہیں ہوتا کہ لڑکا لڑکی کہے ہم اللہ کو گواہ بنا کے نکاح کرتے ہیں، ایسے نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ گواہی میں جیسے دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں، اگر وہ صرف کہیں کہ ہم نے اللہ کو گواہ بنایا اور نکاح کیا، ایسے نکاح نہیں ہوتا۔ گواہی کے لیے جو کرائیٹیریا شریعت نے مقرر کیا وہ لازم ہے، اور پھر اس کے بعد ہی نکاح ہوگا۔ اور دین اسلام نے نکاح کے حوالے سے جو لمیٹیشن مقرر کی، اس میں معاشرتی برائی سے بچنے کے لیے، اخلاقی برائی سے بچنے کے لیے ان تمام تصورات کو لازم قرار دیا تاکہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے۔ اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا ایسے عمل کی جس سے معاشرے میں برائی پھیلے، سماجی برائی ہو، معاشرتی برائی ہو یا بدکاری کے راستے کھلیں۔ اسلام چاہتا یہ ہے کہ لوگوں میں حسن خلق پیدا ہو اور انسان کا اخلاق بلند ہو جائے۔ جس وقت حسن خلق ہوگا، اور وہ اسی وقت قائم ہے جس وقت آپ حلال رشتوں کے مطابق ایک مقدس کانٹریکٹ کے ذریعے نکاح کو عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ دین اسلام نے ایک معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں بہت سے اصول بتائے، وہاں اسلام نے نکاح اور شادی کے تصور پر بھی تفصیلی دلائل کے ساتھ بات کی۔ آج کا ہمارا ٹاپک دا کنسپٹ آف میرج ان اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ اسلام میں نکاح اور شادی کا تصور کیا ہے۔ دین اسلام حلال راستوں کی طرف آنے کے لیے نکاح کا تصور دیتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں برائی کو روکا جائے اور بڑھتی ہوئی بے-راروی کا خاتمہ کیا جائے۔ اسی لیے دین اسلام نے ہمیں جائز راستوں کا انتخاب کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اسلام سوچ کو بھی پاکیزہ رکھتا ہے اور دین اسلام فکر کو بھی پاکیزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر مختلف آیات میں نکاح کے احکام ذکر کیے۔ نکاح در حقیقت تعلق مابین جوڑنے کا نام ہے۔ نکاح زوجین کے آپس کے تعلق کو شریعت کے ضابطے کے مطابق جوڑنے کا نام ہے۔ نکاح اس مقدس کانٹریکٹ کو کہتے ہیں جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان، زوجین کے درمیان ایک مقدس رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں، دو دو، تین تین، چار تک۔ اسلام نے قرآن مجید میں خاص طور پہ نکاح کے لیے فَانْكِحُوا کا لفظ ذکر کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اور فرمایا جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں۔ اسے پتہ چلا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے۔ اسی وجہ سے دین اسلام نے نکاح کی ترغیب دلائی اور نکاح کے حوالے سے احکام بھی ذکر فرما دیے۔ نکاح کچھ قیود اور حدود کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اسلام نے نکاح کی جب ترغیب دلائی تو وہاں کچھ اصول بتائے۔ میاں بیوی کے درمیان تعلق کو جوڑنے کے لیے ایک جائز راستہ بتایا، اور اس جائز راستے سے انسان کی آگے نسل چلتی ہے، اور اسلام چاہتا ہے کہ پاکیزہ نسل کے لیے ایک پاکیزہ کانٹریکٹ اور ایک مقدس تعلق کے ساتھ زوجین کو جوڑ دیا جائے۔ دین اسلام نے جہاں بہت سے حقوق بتائے وہاں زوجین کے بھی حقوق بتائے۔ نکاح
اور رشتے کی تلاش میں اسلام کا کانسیپٹ بالکل واضح ہے۔ عموماً جب کوئی رشتہ تلاش کیا جاتا ہے تو لوگوں کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ نکاح کیا جائے سب سے پہلے لوگ اس کا مال اور دولت دیکھتے ہیں، اور دوسرا اس کا حسب و نسب دیکھتے ہیں، اور تیسرا یہ دیکھا جاتا ہے اس کا حسن کیا ہے، اور چوتھا اس کی دینداری۔ عموماً فقہا نے یہ 4 چیزیں ذکر کی، اور حدیث میں بھی ان چاروں کا ذکر آتا ہے کہ جب کوئی رشتہ دیکھا جائے تو اس کے اندر اس کا مال، اس کا حسب و نسب اور اس کا خاندان، اور پھر اسی طرح اس کا حسن، اور اسی طرح اس کے بارے میں یہ دیکھا جائے اس کی دینداری کیا ہے۔ لیکن اسلام نے ان 4 چیزوں میں سب سے بنیادی چیز اس کی دینداری ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ دینداری میں کیسا اور کیسی ہے، تاکہ آگے جتنے بھی اثرات اس کی اولاد پر مرتب ہوں گے اس کا بیسک تعلق اس کا دین سے تعلق کا جڑ جانا اور تعلق کا وابستہ ہونا ہے۔ اس لیے اسلام نے نکاح کا، میرج کا، شادی کا جو تصور دیا اس کے اندر کف کا تصور بھی دیا۔ کف کا مطلب برابری ہے، یعنی دیکھا یہ جائے کہ جو لڑکا اور لڑکی جن کی شادی مقرر کی جا رہی ہے ان کا حسب و نسب ایک جیسا ہو، ان کے حسن میں سملیرٹی ہو، اسی طرح ان کے مال میں بھی ایک جیسا تصور ہو، اور اسی طرح ان کی دینداری اور ان کے ذہن میں ہم آہنگی بھی ایک جیسی ہو۔ اور جس وقت ذہنی ہم آہنگی نہ ہو تو فیوچر میں اور مستقبل میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جس وقت رشتہ ڈھونڈا جائے اس وقت عمر کا خیال رکھا جائے، ذہنی پختگی اور عدم پختگی کو دیکھا جائے، حسب و نسب کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے، اور خاص طور پر کنسپٹ اور ان کے مابین جو تعلق ہے، جو ایک آگے نسل کو لے کے چلنے والے ہیں، ان کے کنسپٹ بھی آپس میں کلیئر ہوں۔ دین اسلام نے اس حوالے سے بالکل واضح احکام ارشاد فرما دیے، اور اسلام نے یہاں ایک دوسرے کے مابین ایسا تصور نہیں رکھا کہ کسی طرح کسی کو اٹھا کے کسی کھونٹے پہ باندھ دیا جائے، بلکہ اس میں رضا کی بات کی گئی، اس میں مشورے کی بات رکھی، اس کا کنسپٹ اس انداز میں واضح کیا تاکہ مابین زندگی میں آنے والے اوقات میں کہیں غلط فہمیاں پیدا نہ ہو جائیں۔ اس لیے خاندانوں میں جس وقت رشتہ طے کیا جائے اس میں خاص طور پہ دیکھا جائے کہ کیا دونوں میں ہم آہنگی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک طرف دین کا رجحان زیادہ ہو اور دوسری طرف دین کا رجحان بالکل نہ ہو، اس کی وجہ سے بہت سی باتوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا اور گھریلو زندگی متاثر ہو جائے گی، اور جس وقت اختلافات بڑھتے ہیں اس کے اثرات پھر اولاد پر مرتب ہوتے ہیں۔ اسلام ایک فیملی سسٹم کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے۔ معاشرہ اس کی بنیادی اکائی فرد ہے، فرد سے پھر افراد بنتے ہیں، افراد سے پھر خاندان ہے، اور اسی طرح پھر فیملی اور خاندان سے بڑھتے بڑھتے ایک معاشرہ مارز وجود میں آتا ہے۔ اور جس وقت گھر اور فیملی کا سکون نہ ہو اور آپس کے معاملات میں جس وقت عدم برداشت کی کیفیت پیدا ہو جائے یا کسی نہ کسی اعتبار سے عدم رجحان کا معاملہ ہو، ذہن آپس میں نہ ملے، ہم آہنگی نہ ہو، جذبات کی قدر نہ کی جائے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ فیملی آپس میں مضبوط ہونے کی بجائے ٹوٹنے لگ جاتی ہے۔ لوگوں کے تصورات مابین نہ ملنے کی وجہ سے خاندانوں میں دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسلام نے نکاح کا جو کانسیپٹ دیا اور شادی کا جو تصور رکھا اس کے اندر یہ خاص طور پہ ایلیمنٹ رکھا کہ ان کے مابین تعلق کو دیکھا جائے، ان کے خاندانی روابط کو دیکھا جائے، اس لیے پہلے منگنی کا تصور رکھا۔ عموماً منگنی کے بعد ایک دوسرے خاندان کے معاملات کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے،
بعض خاندان کی روایات ہوتی ہیں، بعض کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، ان طور طریقے اور روایات کے مطابق خاندانی اقدار کی شناخت بنتی ہے، اور بعض ایسے خاندان ہیں جو اپنی اقدار اور اپنی روایت پہ قائم رہتے ہیں، لیکن اگر وہ اقدار اسلام کے اصولوں کے مطابق ہیں تو اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اسلام ان رسومات کی اور ان اقدار کی اور ان روایات کی مذمت کرتا ہے جو اسلام کے اصول کے خلاف ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس معاشرے میں اسلام کی بنیاد رکھی تو وہاں بہت سی رسومات کو پایا، بہت سی اقدار اور روایات کو پایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام روایات کو یکسر مسترد نہیں کیا۔ جو باتیں شریعت اسماعیلیہ کے مطابق پائیں آپ نے ان کو ایز اٹ از رکھا، ان کو برقرار رکھا، اور جو خاندانی اقدار اسلام کے اصول اور شریعت اسماعیلیہ کے موافق نہ تھیں یا اخلاقی طور پر وہ مناسب نہ تھیں تو ان اقدار کو اور روایات اور رسوم و رواج کو چینج کر دیا۔ ان رسومات اور رواج کو چینج کرنے کی وجہ سے ایک بہترین معاشرہ تشکیل پا گیا۔ تشکیل معاشرت کے لیے ہمیں نکاح اور شادی کو سادہ بنانے کی ضرورت ہے۔ نکاح اور شادی کی جتنی ہم چیزوں میں لگژری چیزیں شامل کرتے جائیں گے اتنی یہ چیزیں مشکل ہوتی جائیں گی۔ آج یہ نکاح اور شادی اس لیے مشکل ہوتے گئے کہ آج لڑکی والوں کی ڈیمانڈ اور لڑکے والوں کی ڈیمانڈ اور ان کی فہرستیں طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج دونوں طرف سے جب خلیج پیدا ہوئی تو اس کی وجہ سے نکاح کا سسٹم شادی کے بے جا رسومات اور بے جا اقدار اور روایات اور خاندانی معاملات کی وجہ سے آج بہت سی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو گئیں۔ نکاح ایک مقدس کانٹریکٹ کا نام ہے، اور انسان اور کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی رکھیں جو انسان کی نیچر اور فطرت میں شامل ہیں۔ انسان کی فطرت اور انسان کی نیچر وجود زن کی متلاشی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں تنہائی کو کبھی بھی اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ کر نہیں چل سکتا، اور جس وقت وجود زن کا تصور ہمیں کانسیپٹ اسلام کے دامن میں ملتا ہے تو جناب حوا علیہ السلام کا تصور ابھرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، آپ جنت میں ہیں اور تنہا ہیں، آپ کو محسوس ہوا اور آپ نے تنہائی کو فیل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ جب عصر کے قریب آرام فرما تھے آپ کی بائیں پسلی سے کچھ حصہ نکال کر حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ مورخین نے اور اسی طرح تاریخ دانوں نے لکھا، اور روایات اور حکایات میں بھی یہ بات آتی ہے کہ آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو اپنے قریب حوا علیہ السلام کو پایا۔ آپ ان کی طرف بڑھنے لگے تو حکم ہوا، اے آدم پہلے حق مہر تو ادا کیجئے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میں کیا حق مہر ادا کروں؟ فرمایا میرے محبوب پہ درود پاک پڑھیے، یہی آپ کا حق مہر ہوگا۔ اس کا مطلب آدم و حوا علیہ السلام کا جنت میں رہنا اور جناب آدم علیہ السلام کا تنہا رہنا اس بات کا متقاضی تھا کہ کوئی نہ کوئی تو ہو جن کے ساتھ یہ زندگی گزار سکے۔ ایسے ہی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر میں رکھی ہیں۔ انسان اپنی زندگی کا ایک وقت تنہائی اور اکیلا گزار سکتا ہے، اس کے بعد اس کو زندگی میں اپنے کسی جیون ساتھی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ انبیاء کرام کسی نہ کسی اعتبار سے نکاح کے تعلق سے جڑتے گئے، اور یہ وہ نکاح کا جو تعلق تھا ہر شریعت میں جدا جدا رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پھر جتنی اولاد آگے ہوئیں، اسی طرح ایک حمل سے پیدا ہونے والے بیٹا بیٹی کا نکاح اگلے حمل سے پیدا ہونے والے بیٹا بیٹی کے ساتھ کر دیا جاتا۔
اور اسی طرح یہ انسان پھیلتے گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا، ایک مرد اور عورت سے تخلیق کیا۔ ایک مرد اور عورت سے مراد آدم و حوا علیہ السلام۔ دین اسلام نے نسب اور حسب کی پاکیزگی کے لیے نکاح کے مقدس رشتے کا تصور رکھا۔ اسی لیے دین اسلام میں نکاح اور شادی کا کانسیپٹ اس لیے ہے تاکہ انسان کا نسب اور حسب محفوظ ہو جائے، اس کے آنے والی نسل بھی پاکیزہ ہوتی جائے۔ اسی پاکیزگی حسب اور نسب کی وجہ سے اسلام نے نکاح اور اس کے پیرامیٹر ذکر فرما دیے۔ نکاح کے بنیادی طور پر دو نکاح کی شرائط ہیں۔ نکاح کے لیے ایک شرط ایجاب و قبول ہے۔ ایجاب اسے کہتے ہیں مرد و زن میں لڑکا یا لڑکی میں سے جو سب سے پہلے کہے وہ ایجاب ہے، اور جو بعد میں کہے وہ قبول ہے۔ ہمارے ہاں عموماً جب نکاح ہوتا ہے تو پہلے بیٹی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا فلاں بن فلاں سے نکاح کیا جا رہا ہے، کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ یہ ایجاب ہے، اس سے اجازت لی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد لڑکے سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا فلانا بنت فلانا کے ساتھ نکاح کیا، کیا تم نے قبول کیا؟ اس نے قبول کرنا ہے، اور اس کی قبولیت میں دو گواہوں کا بیک وقت سننا شرط ہے۔ نکاح بغیر گواہوں کے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، یعنی دو مرد گواہ ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں۔ گواہی کا کرائیٹیریا قرآن میں ذکر کر دیا گیا، لہذا گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، گواہی کو لازم قرار دیا گیا۔ اسی لیے نکاح کی بنیادی دو شرطیں ہیں، ایجاب و قبول اور گواہان کی موجودگی میں نکاح ہوتا ہے۔ اب آج اس کو لکھ لیا جاتا ہے اور اس کے اندر حق مہر اور باقی چیزیں بھی شامل ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ نکاح وہ مقدس کانٹریکٹ ہے جس کے اندر اسلام نے یہ ایلیمنٹ رکھا کہ اگر اس کے ارکان پورے ہو جائیں، ایجاب و قبول اور گواہ، اس کا ایلیمنٹ پورا ہو جائے تو پھر ہم اس نکاح کو منعقد کہتے ہیں۔ آج کل مختلف یونیورسٹیز کے اندر ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ بچے بچیاں چونکہ کلاسز میں پڑھتی ہیں، اپنی ریسرچ گروپ میں کر رہی ہوتی ہیں، تو بعض مذاق میں کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تم سے نکاح کیا، اور دوسرا اس کو سن کر اس سے کہتا ہے جی میں نے قبول کیا، اور یہ بات جب دو شخصوں نے سن لی تو نکاح قائم ہو گیا۔ نکاح مذاق میں بھی ہو جاتا ہے، اس لیے شریعت نے کچھ چیزیں ایسی رکھی جو کہ مذاق میں بھی ہو جائیں گی، جیسے طلاق ہے مذاق میں بھی ہو جاتی ہے، نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایسے جملوں سے بچنا چاہیے اور ایسے کاموں میں مذاق نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ یہ نکاح منعقد ہو جائے گا، اب وہ اس کی وائف ہے۔ جب تک کہ وہ طلاق نہ دے یہ عورت یا یہ لڑکی اب کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، وگرنہ وہ نکاح فاسد ہوگا اور وہ نکاح پہ نکاح ہوگا۔ اس لیے نکاح کے لیے جو دو بنیادی شرطیں رکھی گئیں وہ ایجاب و قبول اور گواہ ہے۔ نکاح کے اندر حق مہر یہ عورت کا حق ہوتا ہے۔ حق مہر کے بارے میں شریعت نے کوئی لمیٹیشن مقرر نہیں کی، جو میاں بیوی کے درمیان یا ان کے وارثوں کے درمیان میوچول انڈرسٹینڈنگ سے طے ہو جائے وہی حق مہر شرعی حق مہر ہوتا ہے۔ شریعت نے کوئی لمیٹیشن نہیں بتائی، البتہ فقہا نے کم از کم 10 درہم کی مقدار کو مقرر کیا تاکہ عورت کو حق مہر دیتے ہوئے اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔ کم سے کم 10 درہم ہوں، یہ فقہا نے مقرر کیا۔ 10 درہم جو ہے وہ چاندی کی قیمت کے مطابق مقرر کیے جاتے ہیں، وہ تقریباً 2 تولہ 7 ماشے اور
8 رتی کے مطابق وزن بنتا ہے، کم از کم اتنی قیمت ضرور ہو جو آج کل چاندی کی بدلتی قیمت کے ساتھ ساتھ مقرر کر دیا جاتا ہے، جو کم از کم 5,000 روپے کے قریب بنتا ہے۔ باقی جتنا بھی زیادہ کوئی دے سکتا ہے وہ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 31 تولے سونا حق مہر دیا، اور باقی میں 40 درہم 400 درہم کا بھی ذکر آتا ہے کہ آپ نے ازواج مطہرات کو حق مہر ادا کیا۔ تو تقریباً 450 تولے کا بھی ذکر ہے جو آج کی ویلیو کے مطابق ہے۔ حق مہر جو بھی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے طے ہوگا وہی ادا کر دیا جاتا ہے۔ اور چونکہ اسلام نے نان و نفقہ اور خرچہ یہ مرد پر لازم قرار دیا اور عورت کا حق ہے، اس لیے بعض مقام پر اس کو لکھ لیا جاتا ہے، اور اگر اس کو لکھ لیا جائے تو پھر اس کے مطابق مرد ماہانہ وہ خرچہ دینے کا پابند ہوتا ہے۔ نکاح کے اندر اسلام نے بہت سے اصول ہمیں واضح کر دیے، اسی لیے اب نکاح صرف زبانی کلامی بات نہیں، اب اورل نکاح نہیں ہوتا بلکہ اس کو فارم میں درج کیا جاتا ہے، اور فارم میں جب درج کیا جاتا ہے اس کی تمام حدود و قیود کے مطابق ہی درج کیا جاتا ہے۔ اس میں مرد اور عورت کی طرف سے گواہ مقرر ہوتے ہیں، اسی لیے اگر لڑکا خود موجود نہ ہو تو پھر اس کی طرف سے کوئی وکیل بنتا ہے۔ نکاح آن لائن بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی لڑکا کسی اور ملک میں ہے یا لڑکی کسی اور ملک میں ہے اور آن لائن نکاح کیا جائے تو اس کی صورتحال یہ ہوگی کہ لڑکا یا لڑکی کی طرف سے وکیل مقرر کیا جائے گا۔ اگر لڑکی موجود ہے اور لڑکا کسی اور کنٹری میں ہے تو نکاح کے لیے وکیل مقرر ہوگا، اور وکیل لڑکے کی طرف سے ایجاب و قبول کرے گا۔ اس کی صورتحال یہ ہوگی کہ آن لائن اگر لڑکا بھی سکرین پر موجود ہے تو وہ جس مقام پر نکاح ہو رہا ہے اپنے ماموں کو، اپنے کسی بھی والد کو یا کسی اور کو وکیل مقرر کر دے۔ تو اس صورت میں لڑکی کی طرف سے جب ایجاب ہوگا تو لڑکے کی طرف سے اس کا والد یا اس کا ماموں یا چچا وہ قبول کرے گا کہ میں اس لڑکے کی طرف سے اس لڑکی کے ایجاب کو قبول کرتا ہوں، اور اس کی قبولیت کو بھی 2 گواہوں کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اس طرح نکاح اس لڑکے کا ہوگا کہ جو کسی اور کنٹری میں ہے۔ اس طرح آن لائن بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح آن لائن ہو یا فزیکلی ہو، اس کے لیے شریعت کا کرائیٹیریا وہی ہے، ایجاب و قبول اور گواہ۔ ایجاب و قبول میں میاں بیوی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، ان کے وکیلوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر لڑکی موجود نہیں یا لڑکی کا والد آ کے لڑکی کی طرف سے کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی سے اجازت لینے کے بعد اس کا نکاح فلاں لڑکے سے کرنے کے لیے ایجاب کرتا ہوں، تو اس کی ایجاب یا اس کی اجازت سے لڑکا قبول کرے تو بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کے لیے ایجاب و قبول گواہ شرط ہے، البتہ گواہی ضروری ہے۔ یہ نکاح نہیں ہوتا کہ لڑکا لڑکی کہے ہم اللہ کو گواہ بنا کے نکاح کرتے ہیں، ایسے نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ گواہی میں جیسے 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں، اگر وہ صرف کہیں کہ ہم نے اللہ کو گواہ بنایا اور نکاح کیا، ایسے نکاح نہیں ہوتا۔ گواہی کے لیے جو کرائیٹیریا شریعت نے مقرر کیا وہ لازم ہے، اور پھر اس کے بعد ہی نکاح ہوگا۔ اور دین اسلام نے نکاح کے حوالے سے جو لمیٹیشن مقرر کی، اس میں معاشرتی برائی سے بچنے کے لیے، اخلاقی برائی سے بچنے کے لیے ان تمام تصورات کو لازم قرار دیا تاکہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے۔ اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا ایسے عمل کی جس سے معاشرے میں برائی پھیلے، سماجی برائی ہو، معاشرتی برائی ہو یا بدکاری کے راستے کھلیں۔ اسلام چاہتا یہ ہے کہ لوگوں میں حسن خلق پیدا ہو اور انسان کا اخلاق بلند ہو جائے۔ جس وقت حسن خلق ہوگا
اور وہ اسی وقت قائم ہے جس وقت آپ حلال رشتوں کے مطابق ایک مقدس کانٹریکٹ کے ذریعے نکاح کو عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام بے حیائی سے روکتا ہے، بدکاری سے روکتا ہے۔ اسلام حسب و نسب کی حفاظت کا حکم اور درس دیتا ہے۔ یہی وہ تصور ہے جس سے جڑ کر انسان کامیابی کی راہوں پر گامزن ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے معاشرے میں حلال سورسز کی بات کریں، نکاح کو آسان کریں اور بے جا رسومات اور بے جا پابندیاں اٹھا کر ہم کوشش کریں کہ نکاح کو اتنا آسان کر دیں تاکہ انسان جو معاشرے کے اندر رہتے ہیں وہ باہمی طور پر نکاح کی بے جا پابندیوں کی وجہ سے مزید نقصانات کی طرف نہ جائیں۔ اور جتنا مخلوق خدا کے لیے کوئی آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا کرتا ہے۔ اور یہی اسلام کا کنسپٹ ہے کہ باہمی تعلق کے لیے اور معاشرتی اقدار کو بہترین بنیادوں پر گامزن کرنے کے لیے حلال رشتے اور حلال طریقہ کار کو اپنانے کی ترغیب دلائیں۔ دین اسلام نے نکاح کے حوالے سے جو اصول اور ضوابط ہمیں بتائے، اس کے اندر ایک تو پیرنٹس اور والدین کے لیے کہا گیا کہ ان کی رضا میں اولاد کو اپنی خوشی سمجھنی چاہیے۔ اس لیے اسلام نے ارینج میرج کی بھی اجازت دی اور اسلام نے لو میرج کی بھی اجازت دی۔ لو میرج کو جو عموماً نیگیٹیوٹی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے وہ ایک غلط تصور ہے۔ اسلام بے حیائی کے فروغ کی بات نہیں کرتا۔ ایک فیملی میں، ایک خاندان میں اگر کزن ہیں اور وہاں آپس میں ظاہری بات ہے ایک فیملی اور خاندان میں لوگ رہتے ہیں اور ان کے والدین ان کے مابین ایک رشتہ آپس میں طے کر دیتے ہیں یا ان دونوں کی خواہش سے طے کر دیا جاتا ہے، تو اس کی اسلام نے کہیں بھی ممانعت نہیں کی۔ اور اسی طرح اگر ماں باپ کسی بھی جگہ لڑکا یا لڑکی کا رشتہ طے کر دیتے ہیں اور ارینج میرج کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، ممکن ہے کہ ان کی خواہشات کچھ اور ہوں لیکن وہ ماں باپ کی اس خواہش کے مطابق اپنی خواہش کو قربان کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک پوزیٹیو انسان کا قدم ہوتا ہے۔ ماں باپ چونکہ زندگی کے مراحل سے گزر چکے ہیں، وہ وہاں تک نظر رکھتے ہیں جہاں تک ابھی بچوں کی نظر نہیں۔ اس لیے بچوں کو چاہیے اپنے ماں باپ کی خواہش کو سب سے پہلے دیکھیں اور ان کی رضا پر اپنی رضا کو قربان کر دیں، اس لیے کہ ماں باپ ایک ایسا مخلص رشتہ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کے لیے برا نہیں چاہتا۔ ماں باپ ہمیشہ اولاد کے لیے اچھا ہی چاہیں گے، لہذا اگر کوئی اپنے زندگی کے معاملات میں وقتی طور پر یا جذباتی طور پر کچھ بینیفٹس تو دیکھ رہا ہے لیکن آنے والے زندگی کے مراحل میں اس کے لیے کیا کیا پرابلم کھڑی ہو سکتی ہیں اس کا وہ تصور نہیں رکھ رہا، لہذا بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خوشیوں اور ان کی رضا کو بھی مد نظر رکھیں۔ اس لیے عموماً ان تمام چیزوں کے مطابق ہی نکاح کے معاملات کو طے کرنا چاہیے۔ البتہ اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ مرد و عورت یا لڑکا اور لڑکی اپنی خواہش کا اظہار کرے اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ مشورہ کریں، چونکہ زندگی تو لڑکا اور لڑکی نے گزارنی ہے، لہذا جس وقت رشتہ ڈھونڈا جائے تو حسب و نسب
اس میں سملیرٹی ہو، حتی الامکان ان کی تعلیم اور ان کے حسن میں اور ان کے حسب و نسب کے معاملات اور ان کی باقی چیزوں میں بھی یکسانیت پائی جائے، تاکہ آنے والے وقت میں پھر دلوں میں نفرتیں پیدا نہ ہوں۔ بعض مقام پر صرف اس وجہ سے خاندان میں شادی لڑکا اور لڑکی کی کر دی جاتی ہے کہ ہماری جائیداد کہیں باہر نہ چلی جائے، اور بعض وڈیروں میں تو طرح طرح کی رسومات ہے، وہ لڑکیوں کی شادی قرآن سے کر دیتے ہیں نعوذ باللہ، کہ تاکہ پھر یہ ہماری جائیداد کسی اور کی طرف منتقل نہ ہو۔ یہ ایک ظلم ہے، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ لہذا لڑکا اور لڑکی کی خواہش اور ان کے مشاورت کے ساتھ ہی نکاح ترتیب دینا چاہیے، اور اس میں کوئی ایسا عنصر پوشیدہ نہ ہو، کوئی ایسی بات پوشیدہ نہ ہو جس کی وجہ سے لوگ اپنے بینیفٹس یا اپنے معاملات کو یا اپنی چیزوں کو دیکھنا شروع ہو جائیں۔ لہذا دین اسلام نے اس مقام پر ہمیں کچھ اصول و قیود اس اعتبار سے بتائے کہ بحیثیت مسلمان انسان کو چاہیے وہ ہمیشہ ایسا قدم اٹھائے جو آنے والی زندگی میں اس کے لیے بہتری کے اسباب پیدا کرے۔ نکاح کے فیوچر پرسپیکٹیو کی طرف دیکھیں تو نکاح لڑکا اور لڑکی صرف جذباتی طور پر اپنے قدم اٹھا کر اپنی فیملی کو بدنام نہ کریں، اور کورٹ میرج کی طرف جاتے ہوئے کہیں اپنے والدین کی ناراضگی اور ان کے دلوں سے نکلنے والی بد دعا کی وجہ سے ان کے مستقبل میں مزید پریشانیاں کھڑی نہ ہو جائیں۔ حتی الامکان کوشش کی جائے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ اچھائی کا تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اور اگر اولاد کو محسوس ہو کہ ماں باپ کی طرف سے یہ فیصلہ درست نہیں ہو رہا تو بجائے اس کے اوپر کسی بڑے ایکشن لینے کے فیملی کے کسی بڑے کو شامل کیا جائے، اس میں بیٹھ کر بات کی جائے، بڑوں کو اس مشورے میں شامل کر لیا جائے۔ بہت سے طریقے ہیں جس سے ایک اچھا جسٹر قائم کیا جا سکتا ہے، ایک اچھا مشورہ مابین طے کرتے ہوئے فیملی کے اندر ایک اچھا ماحول اور ایک اچھا طریقہ کار بنایا جا سکتا ہے، لیکن بے جا اپنے قدم غلط راہوں کی طرف اٹھا لینا اور پھر اس کے بعد نفرتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جانا، جس کی وجہ سے اور بھی بہن بھائیوں کی زندگی اور اس فیملی اور خاندان کی بدنامی کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں وہ گر جانا، یہ اس معاشرے میں ان کی رسوائی کا بھی سبب بنتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی رسوائی کا سبب بن سکتا ہے۔ لہذا نکاح ایک مقدس کانٹریکٹ کا نام ہے۔ شادی کے لیے صرف جذباتی کیفیت کو نہ دیکھا جائے بلکہ اس مقام پر اللہ اس کے رسول کے احکام کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے باہمی خاندانی تعلق کو اور اس کے فروغ کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے کہ کہیں خاندانی روابط میں کمزوری واقع نہ ہو جائے۔ دین اسلام ہمیں برائیوں سے روکتے ہوئے نکاح اور شادی کی ترویج کا حکم دیتا ہے، کیونکہ معاشرے میں جب برائیاں بڑھتی ہیں اور معاشرے میں جب ایک دوسروں کی حدود کو کراس کیا جاتا ہے تو باہمی تعلق آپس میں اس طرح ٹوٹتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے نفرتوں کی وجہ سے خاندانوں سے لے کر بہت دور تک لوگوں کے مابین خلیج واقع ہو جاتی ہے۔ اسلام نے ہمیں جہاں بہت سے تصورات دیے وہاں اسلام نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ رشتوں کو مابین آپس میں جوڑ دیا جائے اور ان کے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے۔ اس کے لیے نکاح ایک مقدس کانٹریکٹ کا نام ہے۔ اسلام نے نکاح کے لیے پیرامیٹر مقرر کیے۔ نکاح ایجاب و قبول کے ساتھ ہوتا ہے۔ نکاح میں ایجاب و قبول کے ساتھ گواہ شرط ہے۔ اسلام نے زوجین کے لیے اور میاں بیوی کے لیے دونوں طرف سے حقوق اور فرائض کا حکم دیا۔
شوہر کے لیے حقوق رکھے کہ بیوی پر فرض ہے کہ وہ اس کے حقوق کا خیال رکھے، عزت و احترام، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت، اس کے مال کی حفاظت، اور اسی طرح جہاں تک ہو سکے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے عورت اپنا کردار ادا کرے۔ اور بیوی کے حقوق میں شوہر پر لازم کر دیا گیا کہ وہ بیوی کو حق مہر دے، اور اسی طرح بیوی کا خرچہ، بنیادی زندگی کی جو ضروریات ہیں اس کی فراہمی، اور اسی طرح اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے مار پیٹ سے گریز کرے۔ اور جس وقت میاں بیوی کے درمیان حقوق کی ادائیگی ہوگی تو اس طرح ایک بہترین فیملی اور ایک بہترین گھرانہ مارز وجود میں آتا ہے، جس سے ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر رہنے والے افراد اور ان کے مابین تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہوتے ہیں۔ اسلام ہمیں گھر کی بنیادی اکائی کو اس لیے مضبوط کرنے کا حکم دیتا ہے کہ نکاح سے حسب و نسب کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسلام چاہتا یہ ہے کہ حسب و نسب کی حفاظت سے ایک نسل جو چلنے والی ہے اس کے اندر بھی مقدس کانٹیکٹ کی وجہ سے ایک بہترین اسلامی شعار پیدا ہو، اور پھر حلال ذرائع کی وجہ سے اللہ کی عظمتیں، رحمتیں بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اس لیے نکاح ایک مقدس کانٹیکٹ کا نام ہے، ہمیں اس کو آسان کرنا چاہیے۔ بے جا رسومات، بے جا رواج، اپنے خاندان کی بے مقصد روایات جن کی وجہ سے مابین بہت سے معاملات کے اندر خلیج واقع ہوتی ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جس وقت رشتہ کیا جائے اس وقت حسب و نسب کا خیال رکھا جائے، آپس کی تعلیم کا خیال رکھا جائے، اس کے حسن کا خیال رکھا جائے، اور اسی طرح اس کی دینداری کا خیال رکھا جائے۔ اس میں سب سے بنیادی چیز دینداری ہے۔ ان کی آپس میں ہم آہنگی کا خیال رکھا جائے تاکہ ان کی سوچ کے ملنے کی وجہ سے ایک بہترین گھرانہ مارز وجود میں آئے۔ اس لیے اسلام نے ایک مرتبہ اپنے پیرنٹس اور والدین کی موجودگی میں بیٹا بیٹی کو ملنے کی اجازت دی تاکہ وہ لڑکا لڑکی اپنے پیرنٹس کی موجودگی میں بات کر سکیں، اور اگر کوئی آپس میں ان کے دل میں معاملہ ہو تو وہ ڈسکس کر سکیں۔ اور اسی لیے اسلام نے ایک دوسرے کو دیکھنے کی بھی اجازت دی تاکہ آنے والی زندگی کے اندر وہ اپنی زندگی کو ایک بہترین طریقے کے ساتھ گزار سکے۔ لیکن اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ اس سے زیادہ حدود کو کراس کیا جائے، لہذا لمیٹیشن میں رہتے ہوئے شادی سے پہلے اگر ایک دوسرے سے گفتگو کر کے ذہنی ہم آہنگی پیدا کر لی جائے، اور وہ صرف اتنی ہی بات ہو جس سے ایک دوسرے کے ساتھ ان کی مینٹیلٹی اور ان کی سوچ کو آپس میں میچ کرنے کا ذریعہ بنے، اس سے زیادہ نامحرم سے گفتگو کرنا اور ان کے ساتھ روابط رکھنا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ لہذا اسلام چاہتا یہ ہے پاکیزہ معاشرہ مارد وجود میں آئے، اور اس پاکیزہ معاشرے کے لیے اسلام نے نکاح اور شادی اور اس کو آسان بنانے کا حکم دیا تاکہ اس آسانی سے ایک اچھا معاشرہ، پاکیزہ معاشرہ مارد وجود میں آئے جو سوچ، فکر، کردار اور اپنے عمل میں ایک بہترین روحانی اقدار اپنے دامن میں رکھنے والا ہو۔